السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت تقدس مع پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید سیف اللہ قادری چشتی نوری دامت برکاتہ عالیہ و پیر طریقت رہبر شریعت حضرت حافظ سید کلیم اللہ قادری قبلہ ادام اللہ شعب منعالیہ و جمیع حضرت تقدس نام علامہ انوار احمد صاحب قبلہ شیخ التفسیر جامع نظامیہ دامت برکاتہم العالیہ و جمیع عظیم المرتبہ جلیل القدر علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دامت برکاتہم العالیہ، جمیع قابل اکرام بزرگان ملت دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے سب سے عظیم حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و رفت والے شہزادے تاجدار اولیاء حضرت سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے ذکر شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ میں اپنے بزرگوں کے حکم کی بجا آوری کے لیے اور سعادت مندی کے اصول کے لیے کچھ ذکر شریف عرض کر کے میں اپنی بات سمجھ لیتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ عنہ، آپ کی پیدائش ہوئی ہے گیلان میں، جو ایران کی طرف ایک علاقہ ہے، فارسی علاقہ ہے، غیر عربی علاقہ ہے، اجمی علاقہ ہے۔ تو آپ جہاں پیدا ہوئے اس کا نام گیلان ہے۔ وہ گیلان کو گیل بھی بولتے ہیں۔ عربی میں چونکہ گاف کا لفظ نہیں استعمال ہوتا، وہ گاف کی جگہ جیل کا استعمال کر کے گیلان بولتے ہیں، پھر جیل بھی بولتے ہیں، تو اس کو گیل بولنے کی جگہ جیل بولے، گیلان بولنے کی جگہ گیلان، گیل بولنے کی جگہ جیل بولے، کیونکہ عربی میں گاف کا لفظ نہیں آتا، وہاں جیم پڑھتے عربی لوگ، اس لیے آپ وہاں کے رہنے والے بلکہ گیلانی بولے تو وہی مطلب، گیلی بولے تو وہی مطلب، گیلانی بولے تو وہی مطلب، گیلی بولے تو وہی مطلب۔ اب مختلف جگہ مختلف آپ کے کلمات آئے، کہیں گیلی کہا گیا، کہیں گیلانی کہا گیا، کہیں گیلانی کہا گیا، کہیں گیلی کہا گیا، سب کا ایک ہی مطلب ہے، ایک علاقے کا نام ہے، وہ ہے اجمی علاقہ ہے، غیر عربی علاقہ ہے۔ آپ کی پیدائش ہوئی کم رمضان شریف، اور جیسے صبح صادق کا وقت آیا، اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک آپ اپنی امی جان کا دودھ نہیں پیتے، کیونکہ وہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، وہ روزے کا مہینہ ہے،
اس لیے غوث پاک دودھ پیتے بچپن ہی سے روزہ رکھتے ہیں. پورا رمضان بھر آپ نے روزے کا جتنا ٹائم ہے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک اپنی امی جان کا دودھ نہیں پیا. اللہ نے جن کو دودھ پیتے عالم میں عبادت کی یہ شان عطا فرمایا ہو، بڑے ہونے کے بعد آپ کی عبادت اور ریاضت کا کیا مقام ہوگا ہم سمجھ سکتے. دنوں میں روزہ تو رہتا نہیں، بچپن بالغ ہونے کے بعد نماز روزہ کو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا. اب 7 سال کی عمر کا ہے تو بچہ عبادت تاکہ عادت ہو، اس لیے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھانے کی طرف لے جاتے. روزہ رکھنے کے لائق ہے تو روزہ رکھاتے ہیں. اور 10 سال کی عمر کا ہو ذرا تاکیدی طور پر نماز کو لے جاتے. روزہ رکھ سکتا ہے رکھ سکتے. لیکن یہ دودھ پیتے حالت میں تو کوئی روزہ نہیں رکھتے. بچے کو معلوم ہی نہیں روزہ کیا ہے، کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے. لیکن اللہ آپ کو وہ علم دے کے پیدا کیا ہے. اب یہ بھی جانتے رمضان شریف کا مہینہ، یہ بھی جانتے اس میں بالغین پر روزہ فرض ہے، یہ بھی جانتے ہیں روزے کا ٹائم کب شروع ہو کے کب ختم ہوتا ہے. پھر اللہ نے یہ سب علم دے کر روزہ رکھنے کی اس عمر میں شان بھی عطا فرمایا، سعادت بھی عطا فرمایا ہے. اس طرح حضور سلطان الاولیاء سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا بچپن کا روزہ بتا ہی رہا ہے کہ آپ بڑے ہو کر اولیاء اللہ کے سردار بننے والے، ولیوں کے امام بننے والے. اس لیے اور آپ علم شریعت میں بھی، علم طریقت میں بھی، علم معرفت میں بھی اتنے اونچے مقام پر فائز ہو گئے، اتنا علم حاصل کرے، اتنا علم حاصل کریں. آپ کے زمانے میں آپ کے برابر کسی کو بھی اتنا علم نہیں تھا. کی بات ہے. اور آپ تقوی میں بھی اتنے بڑھ گئے، آپ کے زمانے میں آپ سب میں بڑے تقوی پر فائز تھے. اور جو بڑا مرتبہ ملتا ہے انہی وجہ سے ملتا ہے. علم شریعت، علم طریقت، علم معرفت اور تقوی، جس کا جتنا بڑا ہوگا مرتبہ اس کا اتنا بڑا ہوگا. تو آپ ان تمام چیزوں میں اعلیٰ مقام پائے. پھر اس کے اوپر سے یہ کہ اللہ نے خاندان بھی دیا تو لاجواب خاندان عطا فرمایا. وہ گھرانہ دیا جو اس سے بڑھ کر کوئی گھرانہ نہیں. وہ خاندان جو سب سے اعلیٰ خاندان، یعنی اپنے نبی کے خاندان کا آپ کو شہزادہ بنایا. آپ کی امی جان بھی بڑے گھرانے والے ہیں، ابا جان بھی بڑے گھرانے والے. آپ کے ابا جان کا نسب جا کے حضرت سیدنا امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، ابا جان کا نسب. اور آپ کی امی جان کا نسب شریف جا کر امام عالی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا ہوں. اس لیے آپ کو کہتے ہیں نجیب الطرفین. ابا کا نسبت، امی کی نسبت، دو طرف دو بھی شرف والے بزرگی والے ہیں. اس لیے آپ کو نجیب الطرفین کہتے ہیں، دونوں طرف شرف والے بڑے مقامات. تو اللہ نے خاندان بھی لاجواب کیا. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار جو کہ آپ کے دادا جان ہوتے، حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ سیدۃ نساء اہل الجنہ آپ کی دادی جان ہے. اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جان. اس طرح بڑا گھرانہ بھی اللہ نے آپ کو دیا. خاندان کا شرف وہ ہے محنت سے نہیں ملتا، رب کے کرم سے ملتا ہے. تو جو رب کے صرف کرم سے ملتا ہے، جس میں محنت کا دخل نہیں، وہ اعلیٰ مقام بھی اللہ نے غوث پاک رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. اور ایک وہ مقام ہوتا ہے محنتوں سے ملتا ہے. محنت کر کے علم پڑھے تو بڑا مقام. علم
محنت کر کے علم معرفت حاصل کرے، علم شریعت، علم طریقت، بڑا مقام ہے۔ زہد و تقویٰ محنت کر کے کرتے ہیں تو بڑا مقام ملتا ہے۔ اللہ کا قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے پاس بڑے مرتبے والا وہ ہے جو تقوی میں بڑے مرتبے والا، جس کا تقوی جتنا بڑا ہوگا میرے پاس مرتبے میں اتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ تقوی میں محنت کوشش لگتی، تو اللہ نے جو صرف کرم سے ملنے والا مقام ہے وہ بھی دیا، جو محنت سے ملنے والا ہے وہ مقام بھی آپ کو عطا فرمایا۔ میں آپ کو بتاؤں تقوی میں آپ کس مرتبے پر فائز تھے، وہ ایک مثال دیتا ہوں۔ علم میں کس مرتبے پہ، شریعت کے علم میں، طریقت کے میں تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ کو بتا کے اس لیے بتانا چاہتا ہوں آپ کو سید الاولیاء کیسے بنایا گیا۔ پہلے اتنے کمالات آپ کو عطا کیے گئے، پھر سیادت دی گئی آپ کو۔ تو وہ عرض کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی سیرت میں لکھا ہے، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں تقوی کے مراتب کو آپ محلات سے مثال دے کے بتائیں۔ تقوی کا پہلا مرتبہ ایک محل، اور بڑے درجے کا تقوی ہے تو اس کے بعد کا محل، اور آگے تقوی کا اور اعلیٰ مرتبہ ہے تو اور آگے کا محل، محل سے مثال دے کے سمجھائیں۔ کون؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا جو کچھ فرمایا رب کے حکم سے آپ نے فرمایا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مقام کیا، ویسے ہی ادب کریں، ویسے ہی محبت کریں، ویسے کرام کریں۔ جیسے اللہ نے حبیب پاک کو کمالات دیا، دیکھیے کہا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حبیب جو رب نے تم کو نعمتوں سے مالا مال کیا، بڑے بڑے مراتب دیے، اس کا تذکرہ کرو، اس کا بیان کرو۔ تو پیارے نبی نے اپنی عظمتوں کو بیان کیا، اللہ کا حکم۔ ایسے ہی غوث پاک کو الہام کے ذریعے آپ کے مراتب بتانے کا حکم ہوا۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو محل سے کیسے مثال دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں تقوی کے ایک محل پہ پہنچا، تو اس محل میں داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ کا ہجوم ہے، وہ دروازے پر ہجوم، اندر جانے کے لیے وہ مقام تقوی کے مرتبے جو اللہ کے قرب کی طرف لے جانے والا، وہاں میں چیرتا پھاڑتا پوری بھیڑ کو آگے بڑھ گیا، اور اس سے بڑے مقام پہ میں پہنچا تو یہ پہلے سے بھی بڑے درجے والا تقوی والوں کا جگہ تھی، وہ دروازے پر بھی پہلے سے بڑے اولیاء اللہ کا ہجوم ہے، ان کو چیرتے پھاڑتے ہوئے اور آگے چلے گیا میں، پھر ادھر آگے گیا تو دیکھا ان سے بڑھ کر بڑے ولیوں کا ہجوم آگے لگا ہوا ہے، وہ دروازے میں گھسنے کے لیے بڑے بڑے اولیاء رونق افروز، ان کو چیرتا پھاڑتا پھر اور آگے بڑھ گیا۔ ایسے کہتے بڑھتے بڑھتے میرا ایک مقام وہ آیا، میں نے دیکھا اس مقام میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں وہ مقام میں، بولے سمجھے نہیں، میں اکیلا تھا، سب پیچھے رہ گئے، میں سب میں آگے بڑھ گیا، کوئی بھی میرے ساتھ شامل نہیں تھے، وہ تقوی کے مرتبے میں۔ مگر میں ایک بات کہتا ہوں آپ کو، جامع مسجد بغداد کے ممبر پر ٹھہر کر آپ نے اللہ کے الہام سے فرمایا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی للہ، میرے یہ قدم ہر اللہ کے ولی کے کاندھے پر ہیں۔ تو کاندھے پر قدم ہونے کا مطلب میں سب ولیوں کا سردار بنایا گیا ہوں، یہ مطلب نکلتا۔ قدم بولے تو صحیح مجھ کا قدم نہیں، کبھی ایک لفظ بولتے ہیں عربی میں مطلب ایک نکالتے ہیں، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بولے تو کیا صحیح مجھ کے قدم کے نیچے ہے؟ بولے کیا ویسا ہوتا تو وہاں ماں کھڑی کی بچہ وہیں کھودتا اندر چلے جاتا تھا جنت، ماں کے قدم کے نیچے۔ جنت کا مطلب وہ نہیں ہے وہاں کھودو تو جنت نکلتی، ماں کھڑے جگہ کھود کے دیکھو نکلتی کیا جنت، دودھ کے نہراں، شراب کے نہراں نکل رہے، پانی کے جو جنت میں تو یہاں ہے، وہاں کے باغات نکلتے، مٹی پتھریں نکلتے اندر سے، سمجھے نا۔ مگر آقا بول رہے ہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، کبھی لفظ بولتے قدم مراد کچھ اور لے،
عربی کا ہے شان الگ. اس کا مطلب یہ ہے ماں کی خدمت کرو، ماں سے محبت کرو، ماں کا ادب کرو، ماں کا دل مت دکھاؤ، ماں کو خوش کرو، اللہ جنت عطا فرمائے گا. پیارے نبی نے ماں کے سارے حقوق بتا دیے کلمے کے اندر. سمجھ رہے نا؟ وہ مطلب ہے. ایسے ہی میرے قدم سارے ولیوں کے کانوں پر ہے. صحیح بھی قدم کانوں پہ مطلب نہیں ہے، بلکہ دیکھو قدم نیچے ہوتے ہیں، کاندھا اوپر ہوتا ہے. یعنی تمہاری جہاں بلندی ہے اولیاء اللہ، وہاں میری ابتدا ہو رہی ہے بلندی کی. مطلب میں تم سب سے بڑا ہوں، یہ مطلب ہے. اس لیے جتنے اس مسجد میں اولیاء تھے تقریباً 52 خطب بڑے بڑے درجے کے ولیاں تھے وہاں پر. کہ میں مسجد میں جامع مسجد بغداد میں بڑے درجے کے ولیاں، عام مسلمان بھی تھے اس میں بڑے درجے کے ولیاں 52 تھے. بلکہ سیرت میں سب نے اپنی اپنی گردن جھکا کے کیا کہ صدقت یا سیدی، میرے سردار آپ سچ کہتے ہیں، آپ کے قدم مبارک میرے کاندھے پر. سب یہ بولے. اچھا وہاں ایک بڑے درجے کے خطب بیٹھے تھے، علی ابن حیتی رضی اللہ عنہ. وہ ممبر کے قریب بیٹھے تھے، بڑے مقام والے تھے. انہوں نے صرف گردن نہیں جھکایا بلکہ اٹھ کے کھڑے ہو کے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے قدموں کو لے کر اپنے کاندھوں پر رکھ کے کہا صدقت یا سیدی، میرے سردار سچ کہتے ہیں، آپ کے قدم میرے کاندھے پر. صحیح مجھ کا قدم لے کے رکھ لیا. یہی نہیں، اس وقت روئے زمین پر جتنے اولیاء اللہ جہاں تھے اپنی اپنی جگہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے آواز کو سنے اور اپنی اپنی جگہ گردنیں جھکاتے ہوئے کہا صدقت یا سیدی، میرے سردار آپ سچ کہتے ہیں، آپ کے قدم مبارک میرے کاندھے پر. بعض مخرب بندے تو وہ تھے اپنے سر مبارک کو زمین کے قریب تک جھکا کر فرمایا یا سیدی، میرے کاندھے پر ہی نہیں میرے آنکھ اور میرے سر پر بھی آپ کے قدم مبارک ہے. ایسے مخربین کو انتہائی بڑے بڑے مراتب اللہ کی طرف سے ملے. معزز سامعین کرام، اور میں نے جس کتاب میں یہ پڑھا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے جس وقت یہ فرما رہے تھے اللہ کی طرف سے ملائکہ حبیب پاک کے پاس فیصلے لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. آپ کے سامنے قطبیت کا جھنڈا بھی لے کے آئے تھے اور غوثیت کا تاج آپ کے لیے لایا گیا اور آپ کے لیے تصرفات کی شان عطا کی گئی. یعنی تصرف کا مطلب آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں، یہ شان دی گئی. اور جس سے چاہے کوئی چیز سلب کر لیں، یہ شان بھی دی گئی. تصرفات کا اعلیٰ مقام آپ کو دیا گیا. چاہے تو کسی کو ولی بنا دیں، چاہے کسی کی ولایت چھین لیں، اختیار تھا آپ کو. تصرفات ایک بڑا مرتبہ ہے، وہ آپ کو دیا گیا. آپ سے پہلے آپ کے اجداد کرام کو یہ مقام حاصل تھا. اوپر کے اجداد کرام حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق امام باقر رضی اللہ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. اس طرح بڑے بڑے ائمہ جو غوث پاک کے بھی اوپر کے اجداد ہوتے ہیں انہیں تھا مقام. ایک کے بعد ایک کو دیا گیا مقام. بعد میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب ولادت ہوئی، جب اعلان کر رہے تھے تب آپ کو وہ بڑا مرتبہ آپ کو دیا گیا. تو سارے جمہور اولیاء کہتے ہیں یہ مرتبہ اب ہمیشہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ہی ہاتھ میں رہے گا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے تو یہ مرتبہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے ہو جائے گا. تو امام مہدی رضی اللہ عنہ آنے تک آپ کے ہاتھ میں یہ تصرفات ہے. اب اپن سنے کئی مرتبہ ہم یہ بولنے کیا
आपने चोर को भी खुतुब बना दिया, कितने बार सुने? यानी आपको शान दी गई। एक साहब आपके जुब्बे मुबारक को लेके चले जाने की नियत से आपके पीछे पीछे आए, जैसे गौसे पाक में घर में गए, आपने भी जुब्बा वहीं छोड़ के अंदर चले गए। तो इन्होंने क्या किया, खूबसूरत आला दर्जे का जुब्बा था आपका, लपट के हाथ बगल में दबा लिए लेके जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो आंख खुले हैं, सेहतमंद है, मगर रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। इधर देख रहे रास्ता नहीं आ रहा, उधर देख रहे तो दीवार ही दीवार नजर आ रही। हैबत खा गए, क्या हो गया, मुझे रास्ते जाने नहीं। एक कोने में दबक के बैठ गए। आधी रात हुई, सैयदुना खिदर अलैहिस्सलाम जलवा फिगन हुए होके सैयदुना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी और से आदर से फरमाया एक कुतुब का इंतकाल होगा, उनकी जगह में एक दूसरे कुतुब का इंतजाम करना है। तो आपने कहा अभी कर देंगे। जाके क्या करा, वो जो जुब्बा चुराने की नियत से आए नहीं थे, उनके पास जगह तक उन्होंने डर रहे हैं वो सारे। अब उन्होंने डर रहे कहाँ सदा देते कि बोलते गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके कल्ब पर एक नजर डाला तो खुतबियत के मुकाम को संभालने की ताकत आ गई उनमें। उसके बाद इन्हें कहा तुमको फुला खुतुब की जगह खाली हो गई है, तुमको खुतुब के दर्जे पर पहुंचाया जा रहा है, आज से तुम खुतुब है, तो देखो जो क्या नीयत से आए थे क्या दे के भिजा रहे। उन्हें जुब्बा लेने आए तो खुतबियत दे के भिजा रहे। तो आप में अताओं की भी तसर्रुफ की शान अता थी, आप में सल्ब करने की भी सलाहियत थी। मैं किताबों में पढ़ा तो बोला, सल्ब बोले तो औलिया की वलायतें छीन सकते थे, मगर छीनते तो बेमकसद नहीं, उनको किसी मामले में दर्ज देना मकसूद होता तो छीनते थे। आपने छीने कम है, दिए ज्यादा, समझे? और छीने भी तो दर्श मकसद था, दर्ज दे के दोबारा लौटा भी दिए है विलायत को। ये बात पक्की है, चलते चलते बोली दो मैं वाक़े को। एक मर्तबा क्या हुआ मालूम, एक वली थे, अपनी रूहानी ताकत की वजह से जब चाहते हवाओं में उड़ते थे। मैं बोलूं एक आमिल अमल के जरिए भी उड़ सकता है, बिल्कुल। गरीब नवाज के जमाने में जोगी जयपाल उड़ रहे थे हरन के चलने चमड़े पे बैठ के, मगर अमल के जोर पे उड़ सकते हैं। वली को अमल की जरूरत नहीं, इरादा करते हैं तो उड़ जाते हैं। और अल्लाह आम लोगों को उड़ने की ताकत देता है बंदों के इम्तिहान के लिए, और वली को ताकत देता है उनकी अजमतों के इजहार के लिए। वो गरीब नवाज के जमाने में उड़ते उड़ते गए तो गरीब नवाज ने आप पहले ही दायरा डाल दिए थे, आप अपने सारे गुलामों को बोले इसके बाहर नहीं निकलना। अब वो ऊपर उधर तो यहाँ तक दायरा दीवार ही दीवार नजर आ रही। वो चाहते थे जोगी जयपाल इधर जाकर आग के शोले बरसाएं आप पर ऊपर से, अमल के जरिए, जादू के जरिए, मगर जिधर उड़ रहे दीवार है, आपने जो लकीर खींची तो पूरा आसमान तक रास्ता बंद था वो दायरे के अंदर। अब बहुत उड़ने लगे तो आपने नालैन शरीफ को इशारा किया, वो जाके सिर पे मारते नीचे ला लिए। लाते इन्होंने कहा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु के नालैन की ये ताकत है तो गरीब नवाज की शान क्या होगी। उन्होंने कहा या सैयदी हाथ आगे बढ़ाइए, हाथ में हाथ रख के कहा आपका कलमा पढ़ा के मुझे भी दामन मुस्तफा से वाबस्ता करा दीजिए। आपने कलमा शहादत पढ़े, मोमिन हो गए। जोगी जोपाल के जगह आपने नाम रखा अब्दुल्ला, समझ रहे? तो उनको पढ़ना पड़ा था, गरीब नवाज को पढ़ना नहीं, इशारा करते आप नहीं जी, आपकी नालैन उड़ रही है। ये औलिया के उड़ने को देखकर, पानी पे चलने को देखकर परेशान नहीं होना, ऐसा कैसा। अरे कुरान में है, अल्लाह ताला कहता है मैंने हवाओं को सुलेमान के ताबे कर दिया। वो हवा को हुक्म देते तो 1 महीने का रास्ता 1 दिन में तय करा देती थी। आप कहते आहिस्ता लेके चल, तो आहिस्ता लेके उड़ती थी, तेज बोले तो तेज लेके उड़ती। वो बटना उटना दबाना नहीं पड़ता था, वहाँ पेट्रोला उट्रोला नहीं, तख्त पे बैठे हवा चल बोलते चलती थी, कुछ भी नहीं। वहां पे इरादा करे अल्लाह इरादे के मुताबिक नवाजता है। महबूब तख्त पे बैठ के अपने चाहने वाले गुलामों के साथ उड़ते थे।
اللہ پاک جو عقیدے کی بات بول رہا ہوں، عقیدے میں لکھی ہوئی جمہور علماء کی بات، اللہ پاک جو کمال اپنے نبی کو معجزے کے طور پر دیتا ہے وہ کمال ولی کو کرامت کے طور پر عطا فرماتا ہے، اور نبی کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ملتا ہے، ولی کو نبی کے فیضان سے ملتا ہے۔ وہ بھی بات عقیدے میں لکھی ہوئی ہے، کیا ولی جب اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی احکام کی فرما برداری کرتے ہیں تو ایمان اور اطاعت کی برکت سے اللہ اسی نبی کے فیضان سے جو یہ ایمان لائے ہیں انہی کے فیضان سے کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ نبی کا اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آتا، ولی کو نبی کے طرف سے آتا، وسیلے سے آتا ہے، دونوں میں فرق بتا دیا۔ ان کی کمال کو کرامت بولیں گے، نبی کے کمال کو معجزہ بولیں گے۔ اور اگر شریعت کے خلاف کرنے والا کچھ کرے، جیسے جوگی جے پال، اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی اللہ کے امتحان کے لیے اللہ دیتا ہے، وہ کہیں وہ دیکھ کے کہیں گمراہ تو نہیں ہو جاتے کوئی، ایسا مطلب ہے۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، حضور غریب نواز حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ نے تصرف کی بھی تصرف دو قسم کا دیے تھے، سلب کرنے کی بھی شان تھی آپ کو، عطا کرنے کی بھی شان، دونوں تصرف حاصل تھے۔ تو ایک اللہ کے ولی آپ کے زمانے میں ہوا میں اڑ کے جا رہے تھے، ہوا میں اڑ کے جا رہے تھے تو کیا ہوا معلوم؟ غوث پاک کا محل گھر شریف آیا، وہاں بھی اڑ لیتے جا رہے تھے، سنو بھلے ان کو درس دینا چاہیے۔ آپ نے جلال کی نظر ڈالے تو پوری ولایت سلب ہو گئی، ولایت کی طاقت کی بنیاد پہ اڑ رہے، ولایت سلب ہوئی تو سیدھا نیچے آ کے کہاں گرے؟ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی چوکھٹ پہ گرے۔ آپ کے مرید غوث پاک کے گھر میں جا رہے تھے، غوث پاک کے مرید، تو ان کو بولے جا کے شیخ سے بولو ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دینا بولو۔ تو اب غوث پاک کے ایک مرید اندر جا رہے ہیں، وہ ولی کی معافی پیش کرنے کے لیے، تو ابھی کچھ بولے ہی نہیں، آپ نے پہلے سے ہی کہہ دیا غوث پاک نے، کیونکہ وہ معافی چاہے اس لیے ہم نے ان کو درگزر کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت معافی چاہتے ہوئے پیر طریقت رہبر شریعت بانی مدرسہ عربیہ حضرت علامہ سید نعمت اللہ شاہ قادری قبلہ، خلیفہ پیر کامل سید لطیف پیر قادری قبلہ علیہ رحمت و رضوان، سابق صدر مؤدب جامعہ نظامیہ، دامت برکات جلوہ فرما ہو گئے ہیں۔ تشریف رکھیے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ معاف کر دیے بولے۔ حضرت نے پھر وہ ولی نے کیا کیا؟ ولایت طاقت پھر دوبارہ مل گئی، تو اب کیا کرے؟ وہ دور تک پیدل گئے، وہاں سے چلتے ہوئے جا کے آگے جا کے اڑ کے چلے گئے ہوگا۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ بولے وجہ یہ ہے بڑے بڑے اولیاء یہاں رہتے ہیں، بے نیازی سے اڑتے چلے جا رہے ہیں، ارے اپنے سے بڑے اولیاء کا لحاظ کرنا، اس لیے میں نے ان کی طاقت سلب کر لیا تاکہ ان کو ایک درس حاصل ہو۔ یہ بولے اور ایک خطہ سنا تو سنو، جس وقت غوث پاک رضی اللہ عنہ پھر ولایت دے دی، میں بولا نا سلب کرنے کی طاقت تھی، سلب کریں، لیکن درس کے بعد دوبارہ عطا کر دیا آپ نے۔ اور ایک اسی طرح کا خطہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، جو تصرف دونوں قسم کا حاصل تھا، چھیننے کا بھی نوازنے کا بھی، وہ بتانے کے لیے۔ آپ جب ممبر پر رونق افروز ہو کے فرمائے میرے قدم ہر ولی کے کاندھے پر ہے، میں نے ابھی کہا پورے دنیا کے اولیاء اللہ نے آواز سنا، سب نے اپنی اپنی گردنوں کو خم کر کے کہا صدقت یا سیدی، میرے سردار آپ سچ کہتے ہیں، آپ کے قدم مبارک میرے۔ مگر ایک بڑے ولی تھے اس زمانے میں، حضرت سید عبد الرحمن تفسونجی علیہ رحمۃ اللہ، وہ وقت کے بڑے قطب تھے، وہ تفسون کے علاقے میں رہتے تھے، انہوں نے بھی آواز کو سنا، بہت بڑے ولی آواز سن کے بولے میں کہ کو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے آگے گردن جھکاؤں، اللہ مجھے بھی تو بڑے ولی بنایا ہے،
میں بھی تو اللہ کی عطا سے بڑا مقام رکھتا ہوں، یہ خیال کر کے کیا کرے معلوم، انہوں نے غوث پاک کا آواز سنا لیکن گردن نہیں جھکایا، تو کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں نا، کتاب میں پڑھا، جتنے سب نے گردن جھکایا سب کے مقامات میں اضافہ ہوا، اس میں لکھا ہوا ہے پورے اولیاء اللہ کے مقامات میں اضافہ ہوا اور ان کے احوال میں زیادتی کی گئی۔ وہ احوال کیا ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے، یہ بتانے کا نہیں ہے، ایک حالت الگ ہوتی بھائی، لفظوں میں نہیں۔ اب میں بتاؤں آپ کو، اپنے کو خوشخبری کوئی آئی، بڑی نعمت مل رہی، اپنے دل میں جو خوشی ہوتی ہے وہ حالت ایسی ہے، کوئی جانتا کیا اپنی، وہ کیفیت ہے بھائی۔ وہ اولیاء اللہ کو احوال حاصل ہوتے ہیں، بڑے بڑے مراتب پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر جب اللہ پاک ان پر جب خصوصی نوازش کرتا ہے تو ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو احوال بولتے ہیں۔ تو احوال میں بھی اضافہ ہوا، درجات میں بھی اضافہ ہوا، کتنے پورے ولیوں کا جو گردن جھکائے تھے، مگر ایک ولی نہیں جھکائے، ان کی ولایت ختم ہو گئی، ولایت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیا کریں نو معلوم، ایک عیسائی لڑکی ملی تو پیچھے پیچھے چلے گئے، وہ عیسائی کے لڑکی گئی تو وہ لڑکی کے بابا بولے حضرت میں اپنی لڑکی آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بولے تو انہوں بولے ٹھیک ہے میں راضی ہوں، ٹھیک ہے بڑھ۔ تو اب وہ کیا بولے عیسائی معلوم، مگر ایک شرط ہے، وہ یہ میرے خنزیر ہے چرانا پڑے گا کچھ دن تک، بولے ٹھیک ہے چرا لیتا ہوں۔ یہ حالت کیوں، ولایت سلب ہونے سے یہ سب پہ راضی ہو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے چرا لے تم بھی، بولے۔ تب ہوا کیا معلوم، اب خنزیر چلا رہے ہیں، ایک دن کیا ہوا، خنزیر نے بچہ دیا، اب بچے کو لے جانا کیسا گھر تک، چل نہیں سکتا، تو ایک خنزیر کے بچے کو ایک کھاندے پہ رکھ لیا، دوسرے کو دوسرے کھاندے، اور ان کا یہ حالت دیکھ کر ان کے جو مریدین تھے سمجھ گئے انہوں نے گردن نہیں جھکایا تھا تو ان پہ بلا آئی ہے، بلکہ سیدھے عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، جا کے بولے یا سیدی ہمارے پیر و مرشد کا قصور معاف کر دیجئے، معافیاں چاہ رہے تھے غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ درس کے لیے میں بولا نا اچھے سے، ورنہ آپ عطائی کرنے والے۔ آپ دیکھا کہ خنزیر کے بچوں کے پیر ان کے سینے پر آ گئے، تو آپ نے ایسے ٹائم کہا ان کے مریدین جو معافی چاہتے، اب ان کو درس حاصل ہو گیا، کیا ہمارے خدم کا انکار کیے تو اللہ نے خنزیر کے پیر ان کے کھانے پر پہنچا، اور ان کو آپ نے یہیں سے معافی دے دیے، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ جیسے معافی ہوئی ولایت پلٹ کر آ گئی، پھر دوبارہ ولی بن گئے، پھر وہ کیفیت آ گئی جو پہلے تھی اولیاء اللہ کی جو شان۔ انہوں نے اچانک دیکھا یہ میرے کھاندے پر کیا ہے، نکال کے جنگل میں ڈال دیا، جنگل میں ڈال کے اس عیسائی کو بولے ارے جا تیرے خنزیر تو لے کے جا، پھر ہماری بیٹی، ارے تیری بیٹی کی ضرورت نہیں ہے بولے۔ اس کے بعد کیا کیا، آپ گھر کو آ گئے، کیفیت پھر ولایت کی پلٹ آئی، یہ بات کتابوں میں لکھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیادت کو ماننے سے انکار کیا، کہا ان کے قدم میرے کاندھے پر نہیں، تو یہ ولایت سلب ہو گئی، یہاں تک حالت پہنچی۔ پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ نے معاف کر دیا تو دوبارہ ولایت ملی۔ تو یہ واقعہ بولنے کا مطلب چاہے تو آپ سلب بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی طاقت، عطا بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی طاقت ہے۔ ابھی ہم نے کہا نہیں جبہ لینے آئے سو بزرگ کو خطوبیت کا درجہ دے کے بجائے، خطب بولے تو عام ولی نہیں، بڑے درجے کے ولی ہوتے ہیں، وہ مقام پہ پہنچا دی، سکنڈ یہ شان اللہ نے دیا ہے، اللہ چونکہ تصرف۔ مگر ایک بات ہے وہ یہ، ہر ولی کے کاندھے پر میرے قدم مبارک ہے، بولے نا، مطلب کیا ہے، حضرت سیدی عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو ہندوستان کی دھرتی پر سب سے پہلے حدیث شریف کا درس لانے والی ہستی ہے، ان کو خاتم المحققین کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ارشاد عام خصہ عنہ البعض ہے، یعنی بعض ہستیاں اس سے مستثنا ہیں آپ کے حکم سے، کون؟
آپ سب ولیوں کے سردار ہیں مگر ائمہ اہل بیت کے سردار نہیں ہیں. بولے ائمہ اہل بیت بولے تو غوث پاک کے اوپر کے اجداد غوث پاک سے بھی بڑے مقامات پر فائز ہیں. اس میں غوث پاک کے اوپر کے اجداد ائمہ اہل بیت کرام شامل نہیں ہے. کون بولے؟ عبدالحق. دوسرے اولیاء اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی شامل نہیں ہیں، کیونکہ ائمہ اہل بیت کرام صحابہ کا مقام غوث پاک سے بھی بڑا ہے. کون بولے؟ سیدی عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ کا. اور بات دوسرے ولیوں نے کہا ان کو استثناء کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ اصطلاحی بولی میں آپ نے بات کی ہے. اصطلاح میں ہماری بولی میں صحابہ کو ولی نہیں بولتے، صحابہ رسول بولتے ہیں، اور ائمہ اہل بیت کو ولی نہیں بولتے، ائمہ اہل بیت کرام بولتے ہیں. تو جن کو ہماری زبان میں ولی کہا جاتا ہے ان کے سردار غوث پاک رضی اللہ عنہ، تو ان کو مستثنیٰ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ شامل ہے ہی نہیں. بولے ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر، بعض حضرات نے بڑے درجے کے تابعین کو بھی شامل کیا، ان کو چھوڑ کر آپ باقی سب ولیوں کے سردار ہیں. سمجھئے بات کو. تو تصرف جو جاری رہے گا، آپ کا مقام بڑا ہے تو ان کو چھوڑ کر باقی دیگر اولیاء اللہ پر مقام بڑا ہے. اب میں آپ سے بلا تقوی میں آپ کا جو اونچا مقام ہے اس کی وجہ سے سیادت ملی تمام اولیاء اللہ. تقوی میں نے کہا پیدا ہوتے عبادتیں شروع کیا. اب آپ 18 سال کی عمر کو پہنچے، امی جان سے اجازت لے کے بغداد شریف گئے. بغداد شریف میں ایک مدرسے نظامیہ کے نام سے پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑھ کر دین کی تعلیم بغداد شریف کے مدرسے نظامیہ میں ہوتی تھی. اس سے بڑا کوئی مدرسہ نہیں، اس سے بڑھ کر تعلیم کہیں بھی نہیں. وہ مدرسے نظامیہ ہے. یہاں حیدرآباد دکن میں ایک جامع نظامیہ، یہاں غوث پاک کے غلام تعلیم پاتے ہیں، وہاں غوث پاک تعلیم پاتے تھے. وہ تو آپ گئے تعلیم پانے کے لیے. اب میں شارٹ فارم سے کر دیتا ہوں، 2-3 باتیں شارٹ فارم بول کے بات کر دیتا ہوں. سیادت ملی کیسے وہ بتانے کے. آپ تقوی میں کون سے مقام پہ پہنچے؟ میں بولا نا، ایک وہ مرتبہ آیا میں نے اپنے آپ کو تنہا پایا، میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا. یہاں سے لے کر میں آپ کے سیادت کے اعلان کی طرف لایا. کیوں؟ آپ تنہا تھے کا مطلب آپ سے جو بڑے مقرب بندے ہیں ائمہ اہل بیت صحابہ، وہ غوث پاک سے بھی اونچے مقام پر رہتے ہیں. آپ جو بولے میں نے تنہا پایا، تو اوپر والے تو اوپر ہیں اور باقی اولیاء جس کے آپ سردار ہیں آپ سے نیچے ہے. تو آپ اپنے سارے ولیوں کی سیادت کے ساتھ اب تقوی کے علیحدہ مقام میں موجود ہے. میں وہ مرتبے میں پہنچا، میرے علاوہ کوئی وہاں پر نظر نہیں آیا. تو غوث پاک خود فرماتے ہیں اولیاء میں تقوی میں میں سب سے آگے بڑھا. اب وہ آیت پڑھیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے پاس سب سے بڑے درجے والے وہ ہیں جو تقوی میں سب سے بڑے ہیں. غوث پاک نے فرمایا سارے ولیوں میں اللہ نے مجھے آگے بڑھا دیا تقوی میں. اس لیے آپ کے زمانے کے ایک ولی نے کشف کی ہے. جب اللہ کے دوست، بعض ایسے بھی ولی ہیں جدھر نظر ڈالے ادھر کی چیزیں نظر آتی. اس زمانے میں ایک ولی تھے، انہوں نے پورے اولیاء اللہ پہ نظر ڈالے. کون سے ولی بغداد میں کہاں رہتے ہیں، عراق میں کہاں رہتے ہیں، کس کا کیا مرتبہ ہے، وہ نظر ڈالے تو پورے اولیاء اللہ نظر آئے. کون کہاں ہے وہ بھی نظر آئے، کس کا کیا مرتبہ وہ بھی نظر آئے. لیکن غوث اعظم رضی اللہ عنہ ان کو نہ چھوٹے درجے کے ولیوں میں نظر آئے نہ بڑے درجے کے ولیوں میں نظر آئے. تو جب کشف سے باہر آئے تو بڑے تعجب سے کہنے لگے ہم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو سلطان الاولیاء کہتے ہیں، قطب الاقطاب کہتے ہیں، غوث الاغواث کہتے ہیں، لیکن میں کشف کیا تو میرے کشف میں نہ چھوٹے ولیوں کی جماعت میں وہ نظر آئے نہ بڑے درجے کے ولیوں میں نظر آئے. میرے کو حیرت ہوتی ہے اتنے بڑے ولی ہیں مجھے نظر کیوں نہیں آئے. کوئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تک بات گئی تو آپ نے بلایا ولی کو، بلا کے کہا سنو، تم نے جو کشف کیا ہے سچا کشف ہے. تم نے جس ولی کو جہاں دیکھا وہ ولی وہیں رہتے ہیں، اور اللہ کے پاس جو مرتبہ دیکھا ہے اسی مرتبے میں رہتے ہیں. مرتبے میں میں رہتا ہوں جہاں پر
تمہاری رسائی نہیں ہے کہ پہنچ کر مجھے دیکھ سکے. بولے آپ ایک شعر میں فرماتے قصید قمریہ میں، وہ اللہ کے الہام سے بولا ہوا قصیدہ ہے، انا الحسنی والمخدا مقامی، میں امام حسن کی اولاد ہوں، مغدا میرا مقام ہے. مغدا بزرگوں نے صوفیاء نے سمجھایا، مغدا ایک ایسے مرتبے کو کہتے ہیں جو اولیاء اللہ میں خاص مقام ہے، بلند درجے کا. عام لوگوں کو وہ درجے کی خبر نہیں رہتی جو اللہ کے پاس یہ مقرب بندے رہتے ہیں. تو غوث پاک فرما رہے ہیں مغدا میں میں رہتا ہوں، جو ایسا اعلیٰ مقام ہے جہاں عام اولیاء اللہ کی رسائی نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے. تو اس لیے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری جہاں تک نظر گئی وہاں دیکھا، اور میں وہاں رہتا ہوں جہاں تمہاری نظر پہنچ نہیں سکتی ہے. یہ بڑے مقام میں پہنچے آپ تقویٰ کے. آپ دیکھیے 27 سال تک عراق کے جنگلوں میں آپ عبادت اور ریاضت کرتے رہے. اللہ کا خوف اتنا طاری تھا، عظمت و جلال ایسی تھی، آبادی سے دور بس اللہ کی عظمت و محبت میں گم تھے. تقریباً 27 سال تک آپ کا یہی عالم رہا. آبادی میں بھی جو آئے ہیں اس کی بھی وجہ یہ ہے، اس کی بھی وجہ میں بولتا ہوں سنیے. آپ ایک مرتبہ واز فرماتے ہوئے کہتے ہیں، آپ جب واز کرتے تو اس وقت کوئی محفل اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی جو غوث پاک کی محفل اتنی بڑی ہوتی. ایک ایک محفل میں 70 ہزار لوگ آتے تھے غوث پاک کی محفل. اس زمانے میں ایسی کوئی محفل ہی نہیں ہوتی. اور آپ کی شان یہ تھی، اسپیکر کا دور نہیں تھا، وہ بغیر اسپیکر کے آپ بیان کرتے تو سامنے کی صف والے جتنی آواز میں سنتے، سب سے آخر صف والے بھی اتنی آواز میں سنتے تھے. بلکہ آپ کی ایک عجیب شان ہے. ابھی میں عبد الرحمن تفسونجی رضی اللہ عنہ کا خطہ سنا نہیں، بعد میں واقعہ پیش آیا تو آپ اتنے معتقد ہو گئے، سب سے زیادہ آپ قریب رہنے لگے غوث پاک کے، بہت بڑے مقام پر آپ پہنچے. تو سیدی عبد الرحمن تفسونجی رضی اللہ عنہ کہتے لوگوں کوئی چاہتے ہیں کہ بغداد میں غوث پاک رضی اللہ عنہ واز فرما رہے ہو اور ہم اپنی جگہ اسی مقام پہ تفسونج میں رہ کر سننا چاہتے ہیں، میرے ساتھ ہو جاؤ، ان کا واز میں سناؤں گا. تو سب لوگ ساتھ ہو جاتے تھے سننے والے. پوری محفل کو لے کے آبادی کے باہر پہاڑی علاقے میں جاتے تھے، جا کے دیکھتے کتنے لوگ ہیں، اتنا بڑا انگلی سے دائرہ ڈال دیتے تھے. دائرہ ڈال کے بولتے تھے یہ دائرے میں آ جاؤ تو غوث پاک کا آواز ایسے سنو گے جیسے محفل والے سن رہے ہیں. آپ کے دائرے میں جو بھی آ جاتا غوث پاک بغداد میں اپنی محفل میں جو واز کرتے لوگ جتنی آواز میں سنتے، اور یہ تفسیر میں رہنے والے ولی کے دائرے میں بیٹھنے والے اسی انداز میں سنا کرتے تھے. تعجب نہیں کرنا، یہ سائنس کی ترقی کا دور ہے. جب سائنس ترقی پہ نہیں تھی، اولیاء اللہ نیک بندے مان لیتے تھے اولیاء کی شان کو. آج ترقی کا دور ہے جی. امریکہ کا صدر امریکہ میں بول رہا ہے، روس کا صدر روس میں بول رہا ہے. ہمارے پاس ٹی وی ہے، بٹن دبائے تو اس کی آواز یہاں سنائی دیتی نہیں گھر میں. ہاں آتی. اللہ بجلی میں یہ طاقت دیا ہے، امریکہ روس ہزاروں میل دور کی آواز یہاں سکتی ہے، تو کیا ولی کے ولایت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ دور تک پہنچا دے آواز؟ ہاں ارے بھائی بولنے والے بھی پکڑے جاتے قیامت میں، سننے والے بس تو اپن سن کے خاموش بیٹھانا. ارے میں ولی اللہ کون بولے بھائی، میں تو عزیز اللہ ہے، میں تو اب جانتے عزیز اللہ ہے. ابھی نام سب بندوں میں حقیر ترین. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے خبردار مرید، کبھی اپنے کو کسی سے بہتر نہیں سمجھنا. غوث پاک کا حکم ہے، اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا، سب کو اپنے سے بہتر سمجھنا. اس لیے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. کیا بول رہے ہیں؟
وہ بے نیاز ہے. کسی سفید دل پر کوئی چیز ناپسند آ جائے, سفید دل پر نظر ڈالتا ہے تو کالا دل کر دیتا ہے. اور کوئی کالے دل والا ہے, ایک ادا پسند آ جائے, ایک نظر کرم ڈالتا ہے تو سفید دل ہو جاتا ہے. بھائی یہاں پر عاجزی کا معاملہ, یہ طریقت میں یہی درس ہے بھائی. یہاں پر ایسے باتیں مت بولیے, گھڑے میں نہ چلے جائیں. بہرحال حفاظت کیجیے, اللہ پاک حفاظت کریں. بس اللہ کے دوستوں کو چاہنے کی سعادت دے دیا, یہی بڑا مقام ہے ہمارا. اس سے بڑھ کر ہم سعادت مندی کیا سمجھیں. اب معزز سامنے کرام میں عرض کر رہا ہوں, وہاں سے سنتے تھے وہ تفسون سے. خیر بہرحال میں قرآن کی آتے ہیں وہ نہیں بولتا کہاں سے کہاں تک آواز جاتی. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ممبر پر ٹھہر کے مقام نہاوین میں آواز دے رہے تھے. بڑا لشکر تھا, سپاہ سالار کو بولے یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل. کئی سینکڑوں میل دور ہے میدان میں, اطراف سے دشمن گھیر کے حملہ کرنا چاہ رہا, پہاڑ کے پیچھے سے بھی آ کے اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اے ساریہ یہاں سے رہنمائی کر رہے ہیں. تو انہوں ادھر متوجہ ہوئے تو دشمن چوطرف سے حملہ نہیں کر سکا. تھوڑا ہوتا تو حملہ کر کے ناکام بنا دیتا. آپ کی آواز, عمر فاروق اعظم کی آواز سنے, چوکنا ہوئے تو اللہ نے ناکام ہوتے ہوتے کامیابی عطا کرا. بعد میں قافلہ آیا تو بولے کیا ہوا, ہم ناکام ہو رہے تھے, دشمن گھیر کے حملہ کرنے والا تھا. عمر فاروق اعظم کی آواز آئی یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل. ساریہ لشکر کے سپاہ سالار کا نام ہے. ان کو بولا تو انہوں نے پہاڑ کی طرف متوجہ کیے تو ناکامی ہوتے ہوتے ہم بچ کے کامیاب ہو کے آگے بڑھے. یہاں مدینے کے منبر سے خطاب کر رہے ہیں تو کہاں مقام نہاوین میں آواز جا رہی حدیث میں. یہاں سے دیکھ رہے تو مقام نہاوین نظر آ رہا ہے. میرے کہنے کا مقصد آپ نبی نہیں ہیں, رسول نہیں ہیں, ولی تو ہے نا بڑے درجے کے صحیح, مگر ولی ہے نبی نہیں. تو اللہ جیسے نبی کو یہ کمال معجزے کے طور پر دیتا ہے, ولی کو یہ کمال کرامت کے طور پر دیتا ہے. بالکل پکی بات. ابراہیم علیہ السلام آواز دیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ نے آیت اتاری, اللہ کے لیے ان لوگوں پر حج فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں, حج فرض ہے. لیکن جس وقت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل السلام, ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھتے جا رہے, اسماعیل السلام لا کے دیتے جا رہے, کعبہ مکمل ہوا تو آپ نے وہاں سے آواز دی لوگوں حج فرض ہے تم لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہے. حج کا اعلان کیے کہاں سے؟ کعبہ شریف کے پاس جو مقام ابراہیم ہے, ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے, دیکھو اس میں ٹھہر کے آواز دے. تو تفسیروں میں لکھا ہے پوری دنیا تک آواز گئی. جو باپوں کے پیٹوں میں تھے پیٹوں میں سے سنا, جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے پیٹوں میں سے سنا, اور پشت کے پشت میں قیامت تک جو نسلیں اپنے اجداد کے پیٹوں میں رہتی ہے, پوری قیامت تک کے لوگوں نے خلیل علیہ السلام کی آواز سنا. جس کی قسمت میں حج لکھا ہے انہوں نے لبیک کہا, جس کی قسمت میں حج نہیں ہے خاموش سنتے رہے, لبیک نے کہا. آپ جنہوں نے لبیک کہا انہیں ایک حج نصیب ہوتا ہے. بعض لوگوں نے 2 مرتبہ لبیک کہا, 2 حج ہوتے ہیں. 3 اور 3 سے زیادہ لبیک جنہوں نے کہا 3 سے زیادہ حج انہیں نصیب ہوتے ہیں. یہ تفسیروں میں لکھا ہے. کہاں پوری دنیا کے لوگوں کی پشتوں میں, ماؤں کے پیٹوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی آواز سنا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں اللہ نبی کو جو کمال دیتا ہے وہ ان کا معجزہ ہوتا ہے, ولی کو جو کمال دیتا ہے ولی کی کرامت ہوتی ہے. بہرحال تعجب نہیں کرنا, ہماری آواز کو غوث پاک اپنی ہماری جگہ سے سنتے ہیں, وہاں سے نگاہ کرم کر دیں تو حفاظت فرماتے, جو مشکل ہے دفع کرتے. عقیدہ مضبوط چاہیے, ہم کو پکا یقین ہونا چاہیے. خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا معزز سامعین کرام, آپ کئیوں کو ولایت سے مالا مال کیے ہیں, سلب کیے, تو میں بتا وجہ یہ تھی تاکہ انہیں درس یہ تصرف حاصل تھا آپ کو. آپ کئی لوگوں کو ولایت کی اور اللہ نے یہ شان بھی دیا. مردے جلا دیتے تھے آپ, مردہ زندہ کر دیتے تھے. ایک بار کیا ہوا بولوں, ایک بار کئی ہے ایسے واقعہ, ایک بول کے بس کر دیتا ہوں. بہت طاقت دیا تھا اللہ.
ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے، ایک بڈھی ماں کیا کرے، ایک بڈھی ماں لا کے کیا کرے، ایک بچے کو غوث پاک کی خدمت میں پیش کیا. کیا بولے معلوم، یہ بچے کو آپ کی صحبت میں رکھ کے ولی اللہ بناؤ. بولے میری عادت مجاہدات کرنا پڑتا نا ولی بننے. آپ کیا کرے، ٹھیک ہے رکھو. بولے آپ کئی دن کے بعد وہ بڈھی ماں آئے، آ کے دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے معلوم، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پہ مرغ کے ہڈیاں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا بیٹا کیا کر رہا معلوم، بڈھی ماں کا بیٹا سوکھے روٹیوں کے ٹکڑے پانی میں ڈبا ڈبا کے کھا رہا ہے. بڈھی ماں بولے یا اللہ، ولی کے دسترخوان پہ دیکھے تو مرغ کے ہڈیاں ہیں، میرے بچے کو دیکھو تو پانی میں ڈبا ڈبا کے سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھا رہا. انہیں رہنے گا. بولے یا سیدی، آپ کے دسترخوان پہ میں مرغ دیکھ رہا ہوں، مرغ کی ہڈیاں دیکھ رہی ہوں، میرا بچہ دیکھیے پانی میں ڈبا ڈبا کے روٹیاں کھا رہا. بولے تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا کیا معلوم، ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے بولے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑے ہو جا. بولے جب یہ ہڈیاں جڑ گئے، گوشت آ گیا، پراں آ گئے، اللہ نے روح بھی ڈال دیا، بانگ دیتے ہوئے مرغ کھڑا ہو گیا. پریشان ہو گئے بڈھی ماں. تو آپ بولے تم اپنے بچے کو تربیت دینے رکھے تھے یہاں، لائق بنانے، پہلے سے مرغے کھائے تو لائق بنتا کیا جی؟ ابھی تو منزلیں طے کر رہا ہے، جب اس منزل کو پہنچے گا، کھا کے مرغے کو جلا بھی سکے گا، تب تمہارا بیٹا بھی کھائے گا مرغ. تو میرے کہنے کا مقصد، آپ مردے کو زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے. بولے تو اللہ تعالیٰ اتنا چاہتا ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ کو، آپ کی جو مرضی ہے وہ پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اب ایک اور قصہ سنا کے بس کر دیں گے بات سے. بس ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم، آخری بھائی، ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم، ایک عیسائی عالم مل کے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو بولے تمہارے نبی سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی کا ہے. بولے کن کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. تمہارے نبی سے بڑا درجہ ہمارا. کیوں؟ دلیل کیا دے رہے معلوم، تمہارے ہی قرآن میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بتائی، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا خود ارشاد ہے. اب آخری بات کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں. احیی الموتی باذن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں میں اللہ کے حکم سے مردے جلاتا ہوں. اور اللہ خود کہتا ہے، قرآن میں نقل کرا دی، اللہ حبیب پاک کو بتا رہا ہے کہ قرآن پورے کائنات کے لیے اتری. ہم یہ معجزے کرامتاں سناتے تو چھوٹی چھوٹی محفل میں سناتے ہیں، اللہ سنایا ہے تو پوری کائنات کو سنا دیا ہے. آپ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا خود ارشاد اللہ نے بتایا، اور خود اللہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام سے کہا وہ بھی بیان کیا. میں نے عیسیٰ سے کہا تحیی الموتی باذنی، اے عیسیٰ تم میرے حکم سے مردے زندہ کرتے ہو. تو اب انہوں نے کہا عیسائی نے، ایک کہہ کے بس کر رہا ہوں، دیکھو تمہارے قرآن میں اللہ کہتا ہے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، مگر پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردے زندہ کرتے تھے. بلکہ معلوم ہوا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بات کا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے سنا تو کیا بولے، بھائی یہ مردے جلانے نہیں جلانے سے مرتبے نہیں ملتے، رب کے کرم سے ملا کرتے ہیں. پیارے نبی کا ایک ارشاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، حالانکہ وہ نبی اللہ ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں، وہ صاحب معجزات ہے، وہ صاحب کمالات ہے، پوری عظمت و جلال کے ساتھ آئیں گے. صرف ان کی سانس میں یہ پاور ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت کانا دجال فتنہ مچائے گا، کہے گا میں خدا ہوں. کئی لوگ اسے خدا مانیں گے، خصوصاً کئی یہودی لوگ مان لیں گے اس وقت. وہ فتنہ کرے گا، پیشانی پہ کاف پھیرے لکھے رہے گا کفر، لیکن اللہ تعالیٰ جسے حفاظت کرنا ہے حفاظت فرما لے گا. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان دیا ہے، وہ ایک دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اتنی طاقت اس کو دیا ہے اللہ نے. کس کو؟ کانا دجال کو مار کے. کانا دجال
किसी को मार के दोबारा जिंदा करेगा, ये तक प्यारे नबी ने बताया। इतनी पावर दिया। मैंने कहा ना, अल्लाह जब अपने दुश्मन को, अल्लाह के मुकाबिल अपने को खुदा करा, दुश्मन को ये तसर्रुफ दे सकता है तो दोस्त को क्यों नहीं दे सकता। प्यारे नबी करे मार के जिंदा करके पूछेगा, सुनो मैंने मार के एक आदमी को जिंदा किया, अब तो खुदा माने ना। तो लोग बोले पहले से मानते और पक्का हो गया। बोलेंगे वही जिनको जिंदा करे वो बुजुर्ग को बोले अब तो खुदा मानते ना, मैं तुमको मार के जिंदा किया हूं, जिंदा तो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता। तो बोले नहीं, तू पक्का कहना दज्जाल है। बोली तब भी नहीं माना, अल्लाह बचाएगा तो। खैर बहरहाल वो इतना पावरफुल है, मगर ईसा अलैहिस्सलाम की वो शान है। प्यारे नबी फरमाते अगर आपकी सांस उसको लग जाए, सिर्फ सांस से पिघल जाएगा खाना दज्जाल। सांस नहीं बर्दाश्त कर सकता, उससे पिघल जाएगा, लेकिन पिघला के नहीं मारेंगे, आप तलवार से खत्म करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम इतने पावर वाले नबी है, रसूल है, हबीब के जमाने के करीब आएंगे तो अल्लाह ने एक बशारत दिया, अहले किताब ईसाई पूरे आपके हाथ पर ईमान ला लेंगे। बशारत है वो, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो ईसाई तो भी ईमान लाएंगे आपके हाथ पर, मगर आपके हाथ पे ईमान कैसे लाएंगे। हाथ आपका रहेगा, कलमा मुस्तफा का पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे, नबी है, रसूल है, मगर आप हबीब की शरीयत में आएंगे, खुद भी कुरान पर अमल करेंगे, उम्मत को भी कुरान का दर्ज देंगे। वो नबी और रसूल होंगे मगर हबीब के उम्मत ही बनकर जिंदगी गुजारेंगे। आप समझ सकते हैं अल्लाह ने मुकाम मुस्तफा क्या दिया। अरे बड़ा मुकाम ईसा, उनसे भी बड़ा मुकाम हबीब को दिया है। तो खैर मैं आखिरी बात जो बोल रहा था वो ये, गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु बोले यहाँ मुर्दे जिलाना ये फजीलत होता, वो तो मैं भी जिलाता हूँ मुर्दे को, बोले मैं भी जिंदा कर सकता हूँ। बोले करके बताओ। बोले तू बोल कोसे खबरिस्तान में क्या मुर्दा जिंदा करूं। पूछे वो कहाँ पुराना खबरिस्तान जो जमीन बिल्कुल पुराना बहुत कई सालों का था, वो बोला ये सब गल के मिट्टी में मिट्टी बन गए होंगे मुर्दे। अब मिट्टी में मिट्टी बनने के बाद कहाँ से जिंदा निकलते, बल्कि क्या बोला वैसा है इसमें कि खबर के मुर्दे को जिलाओ। बोले तो आपने कहा ठीक है, एक खबर है या मुर्दा रहता है, लेकिन वो गाने वाला था तो बोलता है वो गाते हुए उठे तो मैं गाते हुए उठाऊंगा, नहीं सीधा उठा। बोले तो गाते हुए उठा। तो आपने क्या कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, ऊठ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला ने गौसे पाक के कलिमात निकलते ही उसके दर्रात को जमा करके, जो हड्डियां थे, जिससे हड्डियों के जो दर्रात थे हड्डियां बनाया, गोश्त के जो दर्रात थे उससे गोश्त बनाया, चमड़ा डाला, फिर रूह जो ली गई थी डाल के जिंदा करके उठाया। अल्लाह खबर शक हुई, अंदर से गाता हुआ निकला। जैसे ही देखा आपने फरमाया देख अगर मुर्दों को जिलाना ये फजीलत है, मैं भी जिला सकता हूँ। देख मुर्दा जिंदा हो गया है, ये मंजर देखना था। उसी ईसाई आलिम ने कहा यकीनन आप सच कहते हो, हाथ आगे बढ़ाइए। इनके हाथ में हाथ रख के कलमा शहादत पढ़ के मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो गया। और से पाक रज़ियल्लाहु अन्हु इस तरह मुर्दों को जिलाते थे जी, एक नजर डालते बीमार शफा पा जाता। आज भी आप कहते हैं, आपका इरशाद है, किसी को कोई मुसीबत आए 2 रकात नमाज पढ़े 100 मरतबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद सलाम भेजे, उसके बाद हमारे इराक की जानिब 11 कदम आए, आके क्या मुसीबत है आवाज दे, हम उसकी मुसीबत टाल देंगे, यानी अल्लाह से दुआ कर देंगे, अल्लाह हमारी दुआ की लाज रखेगा। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।